بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک تھی۔ ان کا باپ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا، جس کی نسبت سے یہ بھی بہت سخی تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ انہیں خبر ملی کہ اسلامی لشکر ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا آ رہا ہے اور اب اس کا رخ ان کے قبیلے کی طرف ہے، تو یہ بہت پریشان ہوئے۔ اپنی سرداری ہاتھ سے جاتی نظر آئی۔ اسلام کے بارے میں پہلے ہی سن کر پریشان ہوتے رہتے تھے۔ خود عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو حق پر سمجھتے تھے۔ اسلام کے سیلاب کو روکنا انہیں ناممکن محسوس ہوا۔ ان دنوں کی اپنی حالت خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مگر مجھے اپنے دین کی صداقت پر پورا یقین تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا۔ اب میرے دل میں اپنی حکومت اور دین دونوں کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ اس زمانے میں ایک دن کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ کسی دن قبیلہ طے کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بات سن کر میں دہشت زدہ ہو گیا۔ ایک غلام کو حکم دیا کہ ہر وقت سفر سامان تیار رکھے اور جو ہی اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے مجھے اطلاع دے۔ ایک دن وہ غلام صبح سویرے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آقا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ گھوڑوں پر زینی پہلے سے ہی کسی ہوئی تھی، سامان سفر بالکل تیار تھا۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا۔ وہاں میری عیسائی برادری رہتی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے جوشیہ نامی بستی میں رہائش اختیار کر لی۔ گھر سے اس قدر بدحواسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا اور وہ وہیں رہ گئی۔ پھر جب اسلامی لشکر نے میرے قبیلے پر حملہ کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے بھی قیدی بنا لیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 مہاجرین کا ایک دستہ دے کر بنو طے کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار عدی بن حاتم طائی پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ معمولی سی جنگ کے بعد قبیلے کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب کو قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ ان میں عدی بن حاتم کی بہن صفانہ بنت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے صاحب قریش، مجھ بے کس پر رحم کیجیے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد قبیلے کے سردار تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے، قیدیوں کو رہائی دلواتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے، مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں سے لڑتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربیوں پر کوئی حرف نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اے خاتون، تو نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہے، یہ صفات تو مسلمانوں کی ہے۔
اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو چھوڑ دو، یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی عزت دار ذلیل ہو جائے یا کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا گیا، لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس پر صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کا یہ دستور نہیں تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ خود سکھ کی نیند سو جائے۔ جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست سن کر بہت خوش ہوئے اور حکم فرمایا سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سواری، لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا اور انہیں ایک قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ ان کا بھائی کہاں گیا ہے، لہٰذا وہ سیدھی وہاں پہنچی۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بہن بول اٹھی، تم کیسے بھائی ہو؟ اپنی بیوی بچوں کو لے آئے اور بہن کو چھوڑ آئے۔ عدی بنت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے الفاظ سن کر شرمندہ ہوئے، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ بہن نے بھائی کی معافی قبول کر لی۔ اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، صحابہ قریش کیسے آدمی ہیں؟ یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ بہن نے فوراً کہا، جس قدر جلد ہو سکے ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر بادشاہ ہے تو بھی تمہیں ان سے عزت ملے گی۔ جو ہی حضرت عدی بن حاتم نے بہن کے یہ الفاظ سنے، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور پکار اٹھے، ارے یہ تو عدی بن حاتم ہے۔ کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا، یہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا، اسی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک نوعمر لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا۔ وہ دیر تک آپ سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا، یہ طریقہ کسی دنیاوی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ گھر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو چمڑے کے گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر حضرت عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی تم آج تک اسلام سے بھاگتے رہے ہو، حالانکہ یہ دین ہر قدم پر سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے
اور بولے آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے علاقے کی پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جی ہاں، میں ایسا کرتا ہوں۔ تو کیا یہ دین عیسوی میں جائز ہے؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا جواب نہ دے سکے، کیونکہ اس طرح چوتھا حصہ لینا دینی عیسوی میں بھی واقعی ناجائز تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی، تم سوچ رہے ہو مسلمان غریب قوم ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یہی سوچ کر تم اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عجیب ارشاد سن کر بہت حیران ہو گئے، کیونکہ اس وقت ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کسریٰ بہت بڑی طاقت کا نام تھا، بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت کسریٰ کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا کیا کہا آپ نے؟ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے؟ مال و دولت کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ کسریٰ کا سفید محل مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا۔ اے عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا کوفہ کا ایک شہر تھا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں ہیرا گیا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک پردہ نشی خاتون تنہا ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بالکل یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پردہ نشی خاتون نے تنہا ہیرا سے آ کر کعبے کا طواف کیا اور پھر اسی طرح اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کے بعد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان لانے پر بے حد درجے خوش ہوئے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں کے شعلے بھڑک اٹھے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنے قبیلے کو اسلام سے نہ پھرنے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ عراق اور شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ حضرت عدی بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑتے رہے، پھر کسریٰ کے خزانوں پر مسلمانوں کو قبضہ کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ شام کی کئی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 67 ہجری میں آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سخاوت اور بخشش انہیں باپ کی طرف سے ملی تھی۔ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کچھ دیگیں مانگی، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیگیں بھر کر بھجوا دی۔ انہوں نے کہا میں نے تو خالی دیگیں مانگی تھی، آپ نے بھر کر بھیج دی۔ جواب میں کہلا بھیجا خالی دیگیں کسی کو دینا میری عادت کے خلاف ہے۔ چونٹیوں تک کے لیے ان کی طرف سے خوراک مقرر تھی، روٹیوں کا چورا کر کے ان کے بلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔
ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔